تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا درس جاری ہے۔ باب ثانی کی 3 فصلیں ہماری مکمل ہو چکی تھیں، آج چوتھی فصل کا بیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کامل عقل عطا فرمائی تھی اور مضبوط سوچ عطا فرمائی تھی، اس حوالے سے، اور آپ کے بعض جو اعضاء ہیں ان کی مضبوطی کے حوالے سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے حوالے سے کچھ گفتگو اس فصل میں بیان کی ہیں۔ چند باتیں ایک ساتھ یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ عقل مبارک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قوت حواس، یعنی بعض جسم کے جو حصے ہیں، قوتیں ہیں، ان کو بیان کیا، جیسے دیکھنے کی قوت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے میں جو اعتدال تھا، کام کاج میں جو اعتدال تھا، نہ بہت زیادہ تیزی نظر آتی تھی جلدی، اور نہ بالکل ایسا کہ جسے کسی کو دیکھیں تو لگے کہ مریض ہے، ایسا دونوں میں کچھ نہیں تھا، بلکہ معتدل انداز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کے حوالے سے کی ہے، اور اس میں خود قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وَهَذَا مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ تَقْرِيرِهِ لِتَحَقُّقِهِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذہانت جو ہے، عقل مبارک جو ہے، وہ اتنی مضبوط، اور اس کے بارے میں یہ بات اتنی محقق یعنی ثابت شدہ ہے کہ جو غور و فکر کرے گا اس کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عقل عطا فرمائی تھی۔ اس پر ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر عقل مبارک عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اب بعض علماء نے یہاں پر یہ بیان کیا، بلکہ قاضی ایاز مالکی کچھ آگے جا کے اس بات کو خود بھی بیان کریں گے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کی سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ جس معاشرے کے اندر مبعوث ہوئے، ویسے تو آپ سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ ہر شے کی طرف جو ہے وہ رسول ہیں، لیکن جہاں پر خاص آپ کی بعثت ہوئی وہ عرب کا علاقہ تھا، اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے علاوہ عرب کے حالات پڑھنے والا اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اہل عرب کے معاملات تھے وہ کیسے تھے۔ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اگر دین کی تعلیم سے دور ہوتی ہے تو آپ کو اہل عرب میں ان میں بڑی سختی نظر آئے گی، دین کی تعلیم سے دوری والوں میں بہت سختی ہوتی ہے۔ تو ان کی طبیعتوں کے اندر ایسا نفور تھا، یعنی ایسی دوری تھی، وحشت تھی ان کے اندر
کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ 30 40 سال تک ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، اور جہالت کی اعلیٰ ترین مثالیں ان میں پائی جاتی تھیں۔ یعنی یہ قاعدہ تھا ان کے یہاں کہ 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوگی، ویسے لڑتے رہتے تھے لیکن 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، یہ طے شدہ تھا پورے عرب کے اندر، نہ جو ہے وہ رجب میں جنگ ہوگی، نہ ذی الحجہ میں جنگ ہوگی، نہ ذی قعدہ میں جنگ ہوگی، نہ محرم میں جنگ ہوگی۔ یہ اشہور حرم کہلاتے تھے، حرمت والے عظمت والے مہینے کہلاتے تھے، اس میں نہیں لڑتے تھے۔ لیکن اگر کبھی لڑنا ہے آپس میں تو مہینہ 30 کی جگہ 32 دن کا، 35 دن کا، 40 دن کا اپنی مرضی سے کر لیا کرتے تھے۔ یعنی عجیب ان کی فطرت تھی کہ اپنے ذوق، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اپنی لڑائی کو پورا کرنے کے لیے مہینہ جو 30 دن کا ہوتا ہے اس کو اپنی مرضی سے 35 دن کا کر لیا، 40 دن کا کر لیا اور لڑتے رہے۔ پھر اس کے بعد نیا مہینہ شروع ہو گیا جس کو نسی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی طبیعتوں کے اندر تھا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ پہلے بھی عرض کی تھی کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جب اسلام لانے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کا انداز یہ عجب تھا۔ جیسے امام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے ہی یہی عرض کی کہ انی سائلک، میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، فمشدد علیک، میں سختی کے ساتھ سوال کروں گا۔ تو آپ سوال کرنا تھا ویسے ہی کر لیتے، لیکن سختی کے ساتھ سوال کروں گا۔ طبیعت کے اندر یہ بات تھی۔ اعرابی مانگنے کے لیے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، بھئی مانگنا ہے عطا فرما دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں دیجیے اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ تو ایسا انداز، پھر بعضوں نے چادر ڈال کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اعرابی اسلام لانے سے پہلے چادر ڈال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ وہ کھینچا کے نشان پڑ گئے مبارک گردن کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو ایسی طبیعتیں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دانائی کے قربان، عقل مبارک کے قربان، کہ آپ نے انتہائی ذہانت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ان کی ایسی تربیت کی کہ ان کی طبیعتوں کو ہی بدل دیا۔ یعنی ہم ایک درجہ، ایک کلاس اگر کسی کو دیں اور کہیں کہ یہ ڈھیٹ ترین طلباء ہیں، ہاں یہ ایسے طلباء ہیں کہ جن کو کوئی نہیں سدھار پا رہا، تو اب کسی استاد کو وہ دے دیا اور اس نے ان کی حالت کو تبدیل کر دیا، طلباء کے چھوٹے، تو ہم کہتے ہیں کہ انتہائی ذہین سمجھدار استاد ہے، بڑا بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، اور بڑی سمجھداری کے ساتھ اس نے پورا جو ہے وہ درجہ ہی تبدیل کر ڈالا۔ یا کسی آفس کا ماحول خراب ہے، وہاں اچھا کوئی مینیجر جاتا ہے اور وہ ایسی تربیت کرتا ہے کہ بالکل دفتر کے حال کو ہی تبدیل کر دیتا ہے، آفس کے حال کو ہی تبدیل کر ڈالتا ہے، سب بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ واقعی انتہائی سمجھدار آدمی ہے۔ کسی بھی ادارے کا معاملہ خراب ہو اور ایک افسر آئے اور وہ اس کو بالکل بدل دے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، حالانکہ وہ اس انداز کے نہیں کہ جس پر اہل عرب تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے قربان کہ ایسے افراد، اور وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں، 40 50 بلکہ 60 70 سال کی عمریں گزر چکی اسی طبیعت، اسی حالت کے اندر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے، آپ کی حسن تدبیر نے، اچھے انداز نے ان کی تربیت، ان کی فطرت کو ہی تبدیل کر ڈالا، ان کی طبیعت کو ہی تبدیل کر ڈالا کہ پہلے کچھ تھے اب کچھ ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، جس سے اس کی طرف بھی اشارہ